السلام علیکم ٹو آل اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے تو معذرت تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، لیکن گیسٹ جو ہے نا میں نے بنائے بہت اچھے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بینیفٹ بہت زیادہ ہوگا. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے پیکٹ میں اضافہ بڑا دھماکہ ہے. تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کے سامنے جو اسکرین پر انٹرفیس آ رہا ہے، اس انٹرفیس کے مطابق آپ کے پاس میں نے تمام چیپٹر سے جو نثر پاروں کی تشریحیں ہیں وہ میں نے نکال کے سیپریٹ کر دی ہیں، اور باقاعدہ جس طرح سے مجھے کلاس میں بچوں نے کہا تھا اس طریقے سے میں نے وہ نثر پاروں کی تشریحیں لکھ کر اور اس کے اوپر مشق نمبر بھی لکھ دیا ہے، مطلب چیپٹر کا نمبر بھی مینشن کر دیا ہے. تو اس کو آپ نے دیکھ کر ایزیلی آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، تمام پاسٹ پیپر کا ساتھ چھوڑ دیں، تمام رجسٹر چھوڑ دیں اور تمام اکیڈمیوں کے گیسٹ چھوڑ دیں. آپ نے صرف یہ نثر پاروں کی تشریحیں کرنی ہے، یہ گنتی میں چند ہیں، آپ یہ پیراگراف کریں بس. دین پھر آپ نے آ اس پر موجود خلاصوں کی طرف. تو خلاصے میں پہلا کاہلی ہے، دوسرا امتحان، تیسرا قدر ایاز، پنچایت اور آرام و سکون. آپ ان خلاصوں کو کریں گے تو انشاءاللہ اس میں سے آپ کو 2 یا پھر 1 لازمی آئے گا، اور ہمیشہ کی طرح میرے گیسٹ دونوں ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. نیکسٹ انٹرفیس میں آ گئے ہیں. نیکسٹ انٹرفیس کے اوپر تھوڑے سے 2 میں نے خلاصے اوپر لگائے ہیں. اگر آپ یہ نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی آپ کا کام چل جائے گا. اس کے بعد نظموں کے خلاصہ جات ہیں، جس میں نعت، برسات کی بہاریں اور پیوستہ رہ شجر سے. یہ آپ نے 3 خلاصے کرنے ہیں. تو انشاءاللہ نعت کا بھی جو چیپٹر ہے آپ کا، خلاصوں کا جو نظموں کے خلاصوں کا چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ فل فلیج کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ خطوط کی باری. تو خطوط میں نے آپ کو 5 خطوط بتائے ہیں. ویسے خطوط اور درخواستوں کا کوئی خاص گیس نہیں ہوتا، اس کا میتھڈ ہوتا ہے. جس بچے کو میتھڈ آتا ہے وہ اپنے مطابق اس کو جنریٹ کر سکتا ہے. جیسے کہ بچپن سے آپ لوگ درخواستیں کرتے ہیں، یا بیماری کی، ضروری کام کی، سرٹیفکیٹ کی، یا مطلب ضروری کام کو اس وقت نجی کام کے لحاظ سے ضرور جانا جا رہا ہے کہ نجی کام کی درخواست، اس کو ہم کہتے ہیں ضروری کام کی درخواست. اور ایسے ہی خطوط ہیں جس میں چھوٹے بھائی کے نام پر، بڑے بھائی کے نام پر خیریت معلوم کرنے کا ہے، امتحان میں کامیابی کا ہے، والدہ کے نام چھٹیوں میں گھر آنے کی اطلاع اور دوست کو منانے کا، یا دوست سے کوئی ادھار لینے کا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. اسی میں سے آپ کے خطوط اور درخواستیں آ جائیں گی. لیکن اگر تھوڑا سا پیٹرن چینج ہوتا ہے تو یہ کوئی اتنا مشکل پارٹ نہیں ہے، آپ اس کے اندر تھوڑا سا ایفرٹ کریں گے تو کلیئر کر لیں گے. اب میں نے آگے اشعار کی تشریحاں باقاعدہ نظم اور نظم کے سامنے شعر بھی نمبر لکھ دیے ہیں، جو کہ مین بچوں کی ٹینشن ختم کی ہے میں نے. آپ نے یہ جو حمد ہے اس کا شعر نمبر 1 تا 6، نعت کا 1 2 3 5 6 7، برسات کی بہاریں، فردر اسی طریقے سے آپ نے اشعار یاد کرنے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جیسے کہ اگر نعت آ رہی ہے تو نعت کے جو اینڈنگ پوائنٹ ہے نا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جیسا کہ نعت کے اینڈ پر خیر البشر آ رہا ہے تو خیر البشر خیر البشر خیر البشر آئے گا، تو وہ نعت میں سے ہوگا. آپ نے اس کے اینڈنگ پوائنٹ یاد کرنے ہیں. دین پھر آگے آ جائیں. درج ذیل نثر پاروں کی تشریحاں کرنی ہے. سبق کا عنوان ہے، یہ کچھ نثر پاروں کی تشریحاں سٹارٹ کی رہ گئی تھیں، وہ میں نے یہاں نیچے اٹیچ کر دی ہیں، وہ آپ یہاں سے جو ہے وہ دیکھ کر ایزیلی کر سکتے ہیں. تو نظم اور غزل میں سے آپ نے جو قافیہ اور ردیف ہیں، مطلب کہ ہر نظم اور ہر غزل کے اینڈ پر ایک لفظ ہوتا ہے جو کہ تمام نظم میں سیم ہو رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے بھی خیر البشر کی آپ کو مثال دی، یا مطلب کی ہے اس طرح کا کوئی لفظ جو رپیٹ ہو اس کو یاد کریں، اس کو ہنٹ بنا لیں. دین پھر ضرب المثل ہے، اس کے اندر محاورات، جملوں کی تصحیح ہے. یہ تمام جو میں نے اس کے اندر لکھ دیے ہیں، اس سے باہر کبھی بھی نہیں آ سکتا. بہت ہی ایزی وے کر دیا ہے آپ کے لیے، اور بہت ہی شارٹ سسٹم میں نے بنایا ہے تاکہ آپ کو زیادہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر آپ اس کے اکارڈنگ کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی کا سامنا بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے پیپر کی تیاری بھی ہو جائے گی. فردر اس میں جتنے بھی ہیں مطلب وہ چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا آپ کا، اور بالکل بھی آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. آپ آئے بہار آئی، یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں یہ آپ سب نے کیے ہوئے ہوں گے. اگر آپ پاس پیپر سے بھی کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کو آپ فردر جو ہے وہ فوکسنگ پہ رکھ کر ان کو آپ سولو کریں، اور انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ریڈی ہو جائے گا. اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو نظموں اور غزلوں کا بتایا ہے، اس کے لاسٹ والا آپ نے ہنٹ بنانا ہے، وہ لازمی آپ نے یاد رکھنا ہے. اب کوشچن آنسر کی طرف آ جاتے ہیں. کوشچن آنسرس کے اندر میں نے آپ کو پارشلنگ کر دیے ہوئے ہیں. پہلا جیسے کہ ہمارے پاس سبق ہے ہجرت نبوی. ہجرت نبوی کے اندر میں نے مطلب سیپریٹ کر کے کوشچن لکھ دیے ہیں. ان کوشچنس کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے. یہ بہت ہی ایک شارٹسٹ وے ہو جائے گا آپ کا تیاری کرنے کا. آپ نے بس جو میرے مینشن کوشچنس ہیں ان کو آپ فوکس کریں. اس کے بعد دوسرا چیپٹر آتا ہے مرزا
غالب کے ذات و خصائل، اس کے جو فردر کوسچنز ہیں وہ نیکسٹ پیج پر اٹیچڈ ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے، سارے کوسچن نہیں کرنے، ان میں جو کوسچن میں نے آپ کو مینشن کر دی ہیں، جو ہائی لائٹ کر دی ہیں، ان کو فوکس کرنا ہے آپ نے۔ اسی طرح کاہلی کے ہیں 4 کوسچن شاعروں کے لطیفے، اس کے بعد نصف و سلیم کی گفتگو، پھر آپ نے سبق پنچایت، اس کے بعد پھر آرام و سکون، اور پھر سبق لہو اور قلین۔ تو ان کے جو 4 3 2 4 یہ سوال ہیں، یہ آپ نے فردر اسی طریقے سے یاد کرنے ہیں اور یہی کوسچن یاد کرنے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے کوئی ایکسٹرا کوسچن یاد نہیں کرنا، اور یہ میکسیمم چوائس ہے۔ میکسیمم چوائس کے اندر جب آپ کریں گے، مجھے بچوں نے اسپیشل کہا تھا کہ سر آپ چیپٹر کے ساتھ کوسچن مینشن کر دیں، نمبر نہیں لکھیے گا، میں نے ویسے ہی کوسچن لکھ دیے ہیں۔ تو بقایا یہ تمام چیپٹرز کے کوسچن اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، کسی میں 2 ہیں، کسی میں 3 ہیں، اور میکسیمم 4 کوسچن ہیں، اس سے زیادہ میں نے کسی میں نہیں دیے۔ اردو کے ہیں، آپ اس کو فردر ایک نظر دیکھ بھی لیں گے تو میرا نہیں خیال آپ کو بعد میں کسی پریشانی کا سامنا ہوگا، آپ ایزیلی اس کو جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں۔ بس آپ کی تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسٹرا توجہ کی ضرورت ہوگی، اور آئی ہوپ سو کہ اس ٹائم پہ جب ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں تو تمام بچوں کی توجہ ہے جو مرکوز ہوتی ہے، تو آپ اس کو پراپر وے سے یاد کریں اور گھر میں لازمی کسی کو سنائیں۔ باقی میرے جو اکیڈمی والے بچے ہیں ان کو میں نے یاد کروا دیے ہوئے ہیں اور سارے سن بھی لیے تھے، تو یہ فردر آپ لوگوں کے لیے ہیں جو کہ نہیں آ سکے یا جن کو میری ویڈیو کا ویٹ تھا۔ آپ نے پراپر ان کے کوسچنز جو ہیں وہ ریڈی کرنے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے لازمی سنانا ہے۔ پیپر میں پراپر مارکر کا استعمال لازمی کیجئے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔